اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جو یوم عرفہ کو خطبہ ارشاد فرمایا ہے وہ عالمی منشور ہے انسانیت کے لیے، انسانی حقوق کا چارٹر ہے، وہ قیامت تک کے لیے نیو ورلڈ آرڈر جو اسلام نے دیا ہے، انسانی اصلاح کا مدار جن بنیادی چیزوں پہ ہے وہ خطبہ حج میں بیان فرما دی گئی۔ واقع کریم نے کسوہ نامی اونٹنی کے اوپر سوار ہو کر یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور یہ وہ خطبہ تھا جس خطبے کے بعد اللہ نے قرآن اتارا کہ آج تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ حتمی فائنل آخری باتیں حضور نے ارشاد فرما دی، اپنی امت کو پورا منشور دے دیا قیامت تک۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی حمد بیان کرنے کے بعد تلقین کرتے ہوئے ارشاد فرما اتقوا اللہ ربکم، لوگوں اپنے رب سے ڈرو، وصلوا خمسکم، اور 5 نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھتے رہو، وصوموا شہرکم، اور پورے مہینے کے روزے رکھو رمضان المبارک کے، ادو زکوٰۃ اموالکم، اور اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور جو تمہارے اوپر مقرر کر دیا گیا اس کی اطاعت کرو، اپنے امیر کی اطاعت کرو، اور فرمایا کہ تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سب سے پہلے جو بات ارشاد فرمائی وہ اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا۔ جب اللہ سے ڈر ہمارے رگ و ریشہ میں محو نفوذ ہو تو پھر امانت کے اندر خیانت نہیں کر پائیں گے، ہم کسی کا غلط نہیں سوچیں گے، ہم ملاوٹ نہیں کریں گے، ہم دھوکہ نہیں کریں گے، کسی کی جائیداد یا زمین نہیں ہتھیائیں گے، ہم ملک کے راز نہیں بیچیں گے، ہم لوگوں کو نقصان پہنچانے کے درپے نہیں ہوں گے، ہم اللہ کی مخلوق پہ جور و ظلم اور جبر و تعدی نہیں کریں گے جب اللہ جل شانہ کا ڈر سینے میں موجود ہوگا۔ اس خطبے میں خاص طور پہ 2 کمزوروں کے بارے میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حقوق بیان فرمائے، ایک خواتین اور دوسرا غلام۔ فرمایا کہ تمہارے اوپر تمہاری خواتین کے، تمہاری بیویوں کے حق ہیں، اور تمہاری بیویوں پر تمہارے حق ہیں، وہ حفاظت کریں تمہاری عزت کی، اور جو تمہیں پسند نہیں اس کو گھر نہ آنے دیں، اور فرمایا کہ تمہاری عورتوں کا تم پر حق یہ ہے کہ تم انہیں اچھا کھلاؤ اور اچھا پہناؤ، اور ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنے کی تلقین ارشاد فرمائی۔ اسلام سے قبل عورتوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا تھا وہ باندیوں کی طرح کا سلوک تھا، اور عورت کو وراثت میں حق حاصل نہیں تھا، مرد کی رکھیل کی طرح یہ اس کی خواہشات کے آگے ایک کھلونے کی طرح تھی، اور جو تذلیل عورت ذات کی قبل از اسلام ہوتی رہی، جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی تو اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عورت ذات کے ساتھ ناانصافی، بدسلوکی، ظلم، جور اور جبر کس مرتبے پر پہنچا ہوا تھا۔ کسی نے عورت کو بدی کا سرچشمہ قرار دیا، کسی نے عورت کو سانپ سے تشبیہ دی، کسی نے عورت کو شر کا منبع قرار دیا، کسی نے عورت کو از قبیل جن سے انسان ماننے سے انکار کر دیا کہ وہ ہم شکل ضرور ہے انسان کی لیکن انسان نہیں ہے، حتیٰ کہ انسان کے بچوں کو جنم دیتی ہے لیکن انسان نہیں۔ اور کیسی معاشرتیں تھیں اس فلسفے کو قبول بھی کرتی ہیں، وہ کہتے ہیں انسان ہے ہی نہیں، انسانوں کی ہم شکل ہے لیکن انسان کی خدمت کے لیے، ضرورت کے لیے تخلیق کی گئی کوئی اور مخلوق ہے، انسان نہیں ہے۔ لاکھوں اور کروڑوں درود مصطفیٰ جان رحمت پہ۔ جب دنیا یہ بول رہی تھی کہ عورت کے ہوتے ہوئے خدا کا قرب نہیں مل سکتا، مدینے سے آواز آتی ہے مجھے عائشہ کے بستر میں وہی اترتی ہے۔ عورت کو جب انسان ماننے سے انکار کر دیا گیا اور عورت کو پاؤں کے جوتے سے بھی بدتر سمجھا گیا، میرے حضور جنت کو کھینچ کے ماں کے قدموں میں لے آئے۔ تو یہ اسلام کا دیا ہوا فیضان ہے، اور خطبہ حجۃ الوداع میں حضور نے ان کے حقوق کو بیان فرمایا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تلقین ارشاد کی۔ کہاں بیٹیاں زندہ درگور ہوتی ہیں اور کہاں حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے حضور اپنی مسند چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دنیا کو بتایا کہ بیٹی کا مقام کیا ہے اور بیٹی کی عزت کیا ہے اور بیٹی کی آبرو کیا ہے۔ اسی طرح غلام کی زندگی بدترین زندگی تھی، لیکن حضور نے فرمایا جو خود کھاتے ہو انہیں کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو انہیں پہناؤ۔ رہائشی معیار بھی اپنے مطابق رکھنے کی تلقین ارشاد فرمایا وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اسلام نے ترغیب دی غلاموں کے آزاد کرنے کی، قسم توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو، روزہ توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو، کفارہ قتل میں غلام آزاد کرو، کفارہ زہار میں غلام آزاد کرو۔ ترغیب دی کہ غلاموں کو آزاد کرو، ایسی سخاوت بتائی، اور اسلام نے یہ نور بانٹا، یہ اجالا بانٹا، یہ روشنی تقسیم کی۔ تو غلاموں کے حقوق کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، غریب کو امیر پر، امیر کو غریب پر۔ جو لوگوں نے خود ساختہ
فضل و شرف کے معیارات مقرر کر رکھے تھے، حضور نے انہیں پاؤں تلے رونت دیا۔ میں کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ تم میں سے افضل اشرف وہی ہے جو متقی ہے اور پرہیزگار ہے۔ اگر معاشرہ پرہیزگاری کی بنیاد پہ کسی کو شرف دیتا ہے تو معاشرے میں خیر کی قدریں نشو و نما پائیں گی، لیکن جب عہدوں کی بنیاد پر، سرمایہ کی بنیاد پر، خاندانی وجاہتوں کی بنیاد پر معاشرہ کسی کو اہمیت دیتا ہے تو پھر معاشرہ تفریق کا، تشدد کا، تکبر کا، رعونت کا، غرور کا شکار ہوتا ہے۔ اور آج غریب اور امیر کی تقسیم معاشرتوں کے اندر نشو و نما پا گئی، اور نتیجہ کیا کہ یہ معاشرہ سکون اور طمانینت کا معاشرہ نہ رہا، یہ معاشرہ جو ہے وہ وحشت ناک معاشرہ بن گیا۔ میرے حضور نے جو معاشرہ دیا اور حجۃ الوداع کے موقع پر جس کا نقشہ کھینچا، اللہ اکبر، اس کا منظر پھر زمانے نے دیکھا۔ اسود از توحید احمر می شود، خیش فاروق و ابو ذر می شود۔ جس صف میں ابو ذر کھڑے ہیں اسی صف میں ابو بکر کھڑے ہیں، جس صف میں بلال حبشی کھڑے ہیں اسی صف میں عمر کھڑے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے پورا منشور دیا کائنات کو، انسانی مساوات کا جو ضابطہ اسلام نے دنیا کے سامنے رکھا، کسی مذہب کے پاس، کسی دھرم کے پاس، کسی معاشرت کے پاس، کسی قوم کے پاس وہ رنگ، وہ آہنگ، وہ ڈھنگ نہیں ہے جو زمانے کو آمنہ کے لال نے دیا ہے۔ اور پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ سود کو ختم کیا جائے گا، معاش کی بربادی کا سبب یہ سودی نظام ہے۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، لوگو میں نے یہ پیغام تمہارے تک پہنچا دیا، اب تمہارے کندھوں پہ یہ بوجھ ہے، میرے پیغام کو تم ان لوگوں تک پہنچانا ہے جن لوگوں تک یہ میری دعوت نہیں پہنچ پائی۔ اور ادھر جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور آیت اترتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ آج تمہارا دین مکمل کر دیا گیا اور اللہ کی نعمت تمہارے اوپر پوری ہو گئی، اور اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ اب دین اسلام ہی قیامت تک رہے گا، کوئی اور دین قبول نہیں کیا جائے گا۔